بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ غزل میں سے حسرت موہانی کی پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے حسرت موہانی کا تعارف۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ MAO کالج علی گڑھ سے BA کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالتے رہے، پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ عزیز طلباء، اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گندم دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ 1946 عیسوی میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ ہندوستان ہی میں مقیم رہے اور ہندوستانی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ اور کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم ان کی پہلی غزل کے متعلق سیکھیں گے۔ سب سے پہلا شعر نمبر 1 ہے، بلاتا لاکھ ہوں برابر یاد آتے ہیں۔ بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ بلاتا لاکھ ہوں کے معنی ہے بہت کوشش کرتا ہوں، بے حد کوشش کرتا ہوں۔ برابر یاد آنا، مسلسل یاد آنا۔ الہی کے معنی ہے اے میرے اللہ، ترک الفت محبت چھوڑنے پر یاد آتے ہیں، میری یادوں میں کیوں آتے ہیں۔ مفہوم: اے میرے محبوب، میں تجھے بلانے کی مسلسل کوشش کرتا ہوں، لیکن تو اتنی ہی شدت سے یاد کیوں آتا ہے؟ اے اللہ، بلانے کے باوجود محبوب مجھے کثرت سے یاد کیوں آتا ہے؟ تشریح: دنیا غزل میں رئیس المتغزلین کے لقب کے حامل شاعر جسے زمانہ حسرت موہانی کے نام سے جانتا ہے، وہ اپنی معروف غزل کے مطلع کے مصرع اولیٰ میں اپنے محبوب سے جدا ہونے کے بعد اس کی شدت سے یاد آنے کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جب سے میں نے اپنے محبوب سے ترک تعلق کیا ہے، میں اسے بلانے کی لاکھ کوشش کرتا ہوں،
لیکن یادوں کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ جیسے جیسے میں اسے بلاتا ہوں ویسے ویسے وہ اور یاد آتا ہے۔ عشق میں گزرے لمحات یاد ماضی بن کر ذہن کے دریچوں پر دستک دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پریشان حال عاشق یہ دعا مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ عزیز طلبہ، اصل میں شاعر یہاں ایک نفسیاتی مسئلہ زیر بحث لا رہے ہیں کہ بلایا ہمیشہ اسے جاتا ہے جو یادوں سے جڑا ہو۔ یادیں وہ سرمایہ ہیں جو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور موت کے آنے سے جسم و ذہن کے ساتھ خاک میں یاس ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک عاشق عشق کی یادوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ جب تک سانس سلامت ہے اسے یہ دکھ جھیلنا پڑتا ہے۔ بقول غالب، عشق پر زور نہیں ہے، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ دوسرے مصرے میں عزیز طلبہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر استفہامیہ انداز میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جب میں نے محبت ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب میرا محبوب کیوں کر یاد آ رہا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ شاعر نے زبانی طور پر محبوب سے ترک تعلق کا اعلان کر دیا، لیکن اس ترک تعلق میں دل کی رائے شامل نہ ہو، دل محبوب کو چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ ایسی صورت میں کتنی ہی بار کیوں نہ کہا جائے کہ اے محبوب میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، وہ درست نہیں ہو سکتا۔ الطاف حسین حالی انہی احساسات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ عزیز طلبہ، اصل میں شاعر اس شعر کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہی بات قابل قبول اور قابل اعتبار ہوتی ہے جس میں دل زباں کے احساسات کا ترجمان بن جائے۔ لیکن یہاں شاعر محبوب کو چھوڑنے اور اس سے لا تعلقی کا اظہار تو کر رہا ہے، لیکن دل محبوب اس فیصلے میں محبوب کا ساتھ نہیں دے رہا، یعنی کہ دل اور زبان میں فرق ہے۔ جو کچھ زبان سے کہا جا رہا ہے دل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے ترک الفت کے باوجود محبوب کی یاد بار بار عاشق کے دل پر دستک دے رہی ہے۔ شعر نمبر 2۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صحبا کے افسانے، نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں، شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں۔ نہ چھیڑ کے معنی ہے ذکر نہ کر، بیان نہ کر، اس چیز کے بارے میں بات نہ کر۔ ہم نشیں کے معنی ہے دوست، اور کیفیت حالت، صحبا کے معنی ہے شراب، بے خودی اپنی ذات سے بے نیاز ہونا، افسانے مختصر کہانی، ساگر شراب کے پیالے اور جام۔ مفہوم: اے میرے دوست، ماضی میں شراب پینے کی کہانیاں نہ چھیڑ، کیونکہ مجھے اپنی ذات سے بے نیاز ہونے کے لمحات یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں ان خوشگوار لمحات کو یاد کر کے اپنے آپ کو اداس نہیں کرنا چاہتا۔ تشریح:
حسرت موہانی کا زیر تشریح شعر کئی اطراف میں غور طلب ہے۔ شاعر پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ مجھے خوبصورت یادوں پر مشتمل ماضی یاد نہ دلاؤ، جو میرا سرمایہ حیات ہے، جس کو یاد کر کے میرا چراغ حیات روشن ہے۔ میں خوبصورت دنوں کو یاد نہیں کرنا چاہتا، جب میرا محبوب مجھے ہر لمحہ میسر تھا، جب میں اپنی مرضی سے اپنے محبوب کے در پر دستک دے سکتا تھا۔ اے میرے دوست، مجھے ان خوبصورت اور دل افروز محافل کی یاد نہ دلاؤ، جب ہر طرف بہاروں کا زمانہ تھا، ہر سو پھول کھلا کرتے تھے، ہر کسی کے ہاتھ میں جام حیات ہوا کرتے تھے، جہاں زندگی باغتی محسوس ہوتی تھی، دل شادمانیوں سے آباد تھے، مسرتیں چہروں کی رونق ہوا کرتی تھی۔ ہمیں جب کوئی وہ خوبصورت لمحات یاد دلاتا ہے تو ہمیں نہایت ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ ایک شاعر اپنی اسی ناگواری کو یوں بیان کرتے ہیں: گلے ملتے ہیں جب دنیا میں دو بچھڑتے ہوئے ساتھی، گلے ملتے ہیں جب دنیا میں دو بچھڑتے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ جب تم مجھے ماضی کی حسین یادوں میں لے جاتے ہو تو ہمیں اپنی ایثار و قربانی کے تمام تر واقعات یاد آ جاتے ہیں، جب محفل میں شراب کے پیالے مساویانہ انداز میں سبھی چاہنے والوں کو تقسیم کیا جاتے تھے اور ہر ہونٹ اپنے جام سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا تھا، ہم ایسی مستی میں بھی اپنے حصے کا جام بھی آپ کے نام کر دیتے تھے۔ سبھی لوگ شراب کے نشے میں مست ہوتے تھے، لیکن ہم اپنے حصے کا جام تمہارے ہونٹوں پر سجا کر تمہاری آنکھوں سے سیراب ہوتے تھے۔ ہمیں وہ شاندار زمانہ یاد نہ دلاؤ جس کا ایک ایک پل ہماری یادوں میں بسا ہوا ہے۔ اب ہمیں وہ شاندار پل دوبارہ میسر نہیں آ سکتے، کیونکہ باقول الطاف حسین حالی نشاط غموں میں ڈھونڈتے ہو اب، حالی نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ عزیز طلبہ، شاعر اس شعر کے ذریعے ہم اپنی شاندار یادوں کو پھر سے یاد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے دوست اور ہمراہ سے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں زمانہ شراب کی محفلوں کے افسانے اور کہانیاں نہ سناؤ، جن کو سن کر ہمارا دل بے قرار اور ہو جاتا ہے اور ہمارا دل وہ افسانے سن کر کرب محسوس کرتا ہے۔ ایسا سن کر ہمیں اپنی وہ تمام قربانیاں یاد آ جاتی ہیں جو ہم نے اس دور میں اپنے محبوب کے لیے دی تھی۔ ایسی حالت میں وہ یہی تمنا کر سکتا ہے: یاد ماضی عذاب ہے یارب، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ شعر نمبر 3۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ مہینوں تک کے معنی ہیں کافی عرصے تک، یعنی کہ کئی مہینوں تک۔ اکثر یاد آنا، بہت یاد آنا۔ مفہوم: دنیا کے کام دھندوں میں مصروف ہو کر بعض اوقات محبوب کی یاد کئی مہینے تک دل کی وادی میں دستک نہیں دیتی، لیکن جب یاد محبوب آتی ہے بہت زیادہ اور بے قراری سے تڑپا جاتی ہے۔ حسرت موہانی زیر تشریح شعر کے مصرع اول میں اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ محبوب سے جدا ہونے کے بعد محبوب کی یادوں کا تسلسل نہیں رہا۔ اب تو کئی دن ہنستے نہیں ہیں، یہاں تک کہ مہینے گزر جاتے ہیں اور محبوب کی یاد تک نہیں آتی۔
دراصل بات کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب عاشق اور محبوب کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں تو روز ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کا انتظار رہتا ہے، لیکن جب جدائی اور ملاقاتوں میں فرق آنے لگتا ہے تو ایسے میں مصروفیتوں کا دائرہ کار تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کے راستے بدل جاتے ہیں، نئے دوست بن جاتے ہیں، نئی قسم کی مصروفیت مل جاتی ہے۔ ایسی حالت میں روزمرہ معمولات میں تبدیلی آنے سے محبوب کی یادیں بھی انسانی ذہن سے محو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں کبھی کبھار محبوب کی یاد آتی ہے۔ پروین شاکر نے ایسے احساس کو یوں قلم بند کیا ہے: عشق نے سیکھ لی وقت کی تقسیم کے اب، عشق نے سیکھ لی وقت کی تقسیم کے اب، وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد، وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے کہ زندگی نشیب و فراز کا مجموعہ ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب کسی کے بغیر زندگی کا تصور نہ تھا، آج ان کے بغیر مہینوں گزر جاتے ہیں اور ان کی یاد تک نہیں آتی۔ یہی زندگی کا حسن ہے کہ ایک وقت میں انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ تیرے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا، پھر وہی شخص زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اور اسے اپنے سابقہ محبوب سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایسا ہو جانا انسانی کمزوری کی علامت ہے کہ انسان بہت جلد بھول جانے والا ہے۔ انسان کے دل میں اپنے محبوب کے لیے جگہ تو ہوتی ہے، لیکن وقت اس محبوب کو فراموش کرا دیتا ہے۔ بقول شاعر، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں۔ عزیز طلبہ، دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ یہ یادیں بھی عجیب ہوتی ہیں کہ دل میں چھپی رہتی ہیں، اور جب یاد آتی ہیں تو آنسو بن کر آنکھوں سے نکل آتی ہیں، فریاد بن کر لبوں پہ آ جاتی ہیں، احساس بن کر چہروں پہ چھا جاتی ہیں۔ اسی تناظر میں شاعر کہتے ہیں کہ جدائی کے بعد شاعر کی یاد مدتوں نہ آئی، لیکن جب یاد آئی تو آنسوؤں کا سیلاب بن کر مجھے اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ محبوب مجھے اس قدر یاد آیا کہ مجھے زندگی بے رونق سی محسوس ہونے لگی، یہ زندگی سے راحتیں رخصت ہوتی نظر آئیں۔ محبوب کی یاد لوٹ کر دل کے آنگن میں آ ٹھہری، اسی لیے حفیظ ہوشیار پوری نے ان احساسات کو کچھ اس طرح سے لکھا ہے: وہ مجھے یاد نہ آیا برسوں، وہ مجھے یاد نہ آیا برسوں، آیا تو بہت یاد آیا، آیا تو بہت یاد آیا۔ شعر نمبر 4۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بڑھ کر یاد آتے ہیں، تجھے تو اب وہ پہلے سے بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی کے معنی ہے اصل بات سامنے آ گئی۔ ترک محبت کے معنی ہوتے ہیں محبت چھوڑ دینا، بڑھ کر یاد آنا یعنی پہلے سے بھی زیادہ یاد آنا۔ مفہوم: اے حسرت، تیرا یہ کہنا کہ تو نے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، تیری باتوں سے تو یہ نہیں لگتا کہ تو نے واقعی اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اب تیری باتوں میں محبوب کا تذکرہ پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ جی، اس غزل کا مقطع ہے۔ مقطع امتحان میں تشریح کے لیے نہیں پوچھا جاتا عموماً، لیکن چونکہ یہ غزل کی جان ہوتا ہے، اس کی تشریح جاننا از حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ معروف شاعر حسرت موہانی اپنی غزل کے مقطع کے مصرع اولا میں یعنی پہلے مصرے میں اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ اے حسرت، تیرا جو دعویٰ تھا کہ تو نے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، اس کی حقیقت سامنے آ چکی ہے، اس کی حقیقت کھل چکی ہے، یعنی تو نے اپنے محبوب کو زبانی طور پر چھوڑا ہے،
لیکن تمہارا دل اب بھی ذکر محبوب سے آباد ہے۔ تیرا یہ کہنا کہ تو نے محبوب کے ساتھ تعلقات ختم کر ڈالے ہیں آج غلط ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ ترک تعلق سے قبل تو محبوب کا نام لینے سے ہچکچاتا تھا۔ تو یہ چاہتا تھا کہ کسی کو تیرے محبوب کے بارے میں علم نہ ہو جائے، لیکن آج ترک تعلق کے بعد تو بات بات میں محبوب کا حوالہ دیتا ہے۔ آج تو محبوب کا نام لیتے نہیں تھکتا، مختلف ہیلے بہانوں سے دنیا کو بتاتا تھا وہ ایسا تھا، وہ یہ کہتا تھا، وہ ایسے کھاتا تھا، ایسے پیتا تھا، اس کا انداز تکلم ایسا تھا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی غماز ہیں کہ تو نے محبوب کو دل سے بلایا نہیں ہے۔ باقول شاعر، زباں اپنی ہمیشہ سے دلوں کی ترجماں ٹھہری، زباں اپنی ہمیشہ سے دلوں کی ترجماں ٹھہری، زباں ہی سے پتہ چلتا ہے اس راہ محبت کا۔ اچھا عزیز طلبہ، دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ آج تیری زبان پر محبوب کا ذکر بہت بڑھ گیا ہے، تجھے پہلے کی نسبت محبوب اب زیادہ یاد آتا ہے۔ جب تک تو محبوب کے ساتھ رہتا تھا تو تیری خواہش ہوتی تھی کہ کسی کو تیرے محبوب کے بارے میں علم نہ ہو سکے، تو کسی کے سامنے اپنے محبوب کا تذکرہ نہ کرتا تھا کہ تجھے اپنے سے زیادہ محبوب کی رسوائی کا ڈر تھا۔ تجھے محبوب کی عزت اپنی عزت سے بھی زیادہ عزیز تھی، لیکن جب سے تو نے زبانی طور پر ترک محبت کا اعلان کیا ہے، تب سے تو جگہ جگہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ تو نے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، اور اب تو بات بات میں محبوب کے انداز گفتگو کا حوالہ دیتا ہے، اس کے نام کی تسبیح کرتا ہے۔ اصل میں معاملہ کچھ اور ہے۔ بقول حفیظ ہوشیار پوری، میں نے اسے بھولنے والے کو حفیظ کب بلایا تھا کہ اب یاد آیا۔ اصل میں شاعر کہتے ہیں کہ کسی کو زبانی طور پر بلا دینا کوئی بلانا نہیں ہے، اصل بلانا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دل سے نکال دیا جائے۔ لیکن محبت ایک ایسی بیماری ہے تو دل سے نکلتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ دل میں بیٹھی رہتی ہے۔ یہ تو موت کے آنے پر انسان کے ساتھ قبر میں جا سوئے تو سوئے، ورنہ دنیا میں اسے کوئی دل سے نکال نہیں سکتا۔ عزیز طلبہ، حسرت موہانی کی پہلی غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگا۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔